خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، مبروک شہر رمضان۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ 2 یا 3 دنوں کے بعد آج میں درس قرآن لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ کچھ میری طبیعت ناساز ہو گئی تھی، بہرکیف انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک بالکل ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر کے آئیں اور آپ تلاوت سن لیں۔ میں رات میں ڈال دیا کروں گا، صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تبھی ممکن ہے۔ آئیے سورہ نساء آیت نمبر 51 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا تک کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا، وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی جن پر اللہ تعالی لعنت کر دے تو ان پر کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں گے۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ پس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔ ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کے کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے ہی ہوگا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے ستھری بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ آسمانی کتاب کی حامل کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ عمل کے بجائے خوش عقیدگی کی سطح پر جینے لگتی ہے۔ غور سے سنیں گے، آسمانی کتاب کی حامل کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ عمل کے بجائے خوش عقیدگی کی سطح پر جینے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان توہمات خوب پھیلتے ہیں۔ جو چیز حقیقی عمل کے ذریعے ملتی ہے اس کو وہ عملیات اور فرضی عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے سے پانے کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ جناب دیکھیے کیا ہے، غور کرنے کی بات ہے، میں اس کو پھر پڑھوں گا، غور سے سنیے، میری بات آپ کو اچھی لگے تو لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے ترجمہ، یہ تفسیر ہے۔ آسمانی کتاب کے حامل کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ عمل کے بجائے خوش عقیدگی کی سطح پر جینے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان توہمات خوب پھیلتے ہیں۔ جو چیز حقیقی عمل کے ذریعے ملتی ہے اس کو وہ عملیات اور فرضی عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے سے پانے کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ دین کے معاملے کو پاک کلمات اور بابرکت نسبتوں کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں، جس کے محض زبانی تلفظ یا رسمی تعلق سے معجزاتی واقعات ظاہر ہوتے ہوں۔ اسی کے ساتھ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زبان سے دین کا نام لیتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقی زندگی میں نفس کی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات پر چل پڑتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ اپنے اوپر دین کا لیبل بھی لگا کر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرنے لگے وہی خدا کا دین ہے۔ ایسی حالت میں جب ان کے درمیان بے آمیز حق کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ سب سے زیادہ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی دینی حیثیت کی نفی کر رہی ہے۔ کافروں کا وجود ان کے لیے اس قسم کا چیلنج نہیں ہوتا، اس لیے کافروں کے معاملے میں وہ نرم ہوتے ہیں، مگر حق کے داعی کے لیے، غور سے، کافروں کا وجود ان کے لیے اس قسم کا چیلنج نہیں ہوتا، اس لیے کافروں کے معاملے میں وہ نرم ہوتے ہیں، مگر حق کے داعی کے لیے ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ ان کے اندر یہ حاسدانہ آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ جب دین کے اجارہ دار ہم تھے تو دوسرے کسی شخص کو دین کی نمائندگی کا درجہ کیسے مل گیا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا آدمی کے قلبی استعداد کی بنیاد پر کسی کو اپنے دین کا نمائندہ چنتا ہے، نہ کہ نمائشی چیزوں کی بنیاد پر۔ لعنت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں سے بالکل دور کر دیا جائے۔ کھانا اور پانی بند ہونے سے جس طرح آدمی کی مادی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح خدا کی نصرت سے محرومی کے بعد آدمی کی ایمانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لعنت زدہ آدمی لطیف احساسات کے اعتبار سے اس طرح ایک ختم شدہ انسان بن جاتا ہے کہ اس کے اندر حق اور ناحق کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ کھلی نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی اس کو اعتراف کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ لایعنی سوچوں اور واقعی دلائل کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالک خیر واحسن تأویلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے؟ وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم، ہم کو تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے، بس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ آیت نمبر 63 تک، اتنی تک ہوگا۔ چاہیے تفسیر پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہر ذمہ داری ایک امانت ہے اور اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب کسی معاملہ پڑے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کرے جو انصاف کا تقاضا ہو، خواہ معاملہ درست ہو، خواہ معاملہ دوست کا ہو یا دشمن کا۔ اگر امانت داری اور انصاف کا طریقہ بظاہر اپنے فائدوں اور مصلحتوں کے خلاف نظر آئے، تب بھی اس کو انصاف اور سچائی کے طریقے پر قائم رہنا ہے۔ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان اس کو چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو تو غلط، انصاف کرو، ایسا ہم لوگوں میں ہوتا ہے، اس پہ بچنا چاہیے۔ کیونکہ بہتری اس میں ہے کہ جو اللہ بتائے نہ کہ اس میں جو ہمارے نفس کو پسند ہو۔ اگر حکومتی نظام کے مواقع ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ باقاعدہ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائیں۔ اگر حکومت کے مواقع نہ ہوں تو اپنے اندر کے قابل اعتماد افراد کو اپنا سربراہ بنا لے اور ان کی ہدایت لیتے ہوئے دینی زندگی گزارے۔ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو تو ہر فریق پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو مان لے جو اللہ اور رسول کی طرف سے آ رہی ہو۔ ہر آدمی کو اختلاف رائے کی آزادی ہے، مگر اجتماعی فیصلہ کو نہ ماننے کی آزادی کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اجتماعی نظام مسلم معاشرے کی اجتماعی ضرورت ہے۔ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں اختلافی معاملات میں فیصلہ لینے کے لیے بیک وقت 2 عدالتیں پائی جاتی تھیں، ایک یہودی سرداروں کی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی،
دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی۔ مسلمانوں میں جو لوگ اپنے مفاد کی قربانی کی قیمت پر دیندار بننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ ایسا کرتے کہ جب ان کو اندیشہ ہوتا کہ ان کا مقدمہ کمزور ہے اور وہ رسول خدا کی عدالت سے اپنے موافق فیصلہ نہ لے سکیں گے، تو وہ کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں چلے جاتے۔ یہ بات سراسر ایمان کے خلاف ہے۔ آدمی اگر اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو بلکہ اپنی پسند کا فیصلہ لینا چاہے تو اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، خواہ وہ اپنے رویے کو حق بدانی ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی خوبصورت الفاظ اپنے پاس رکھتا ہو۔ تاہم ایسے لوگوں سے نہ الجھتے ہوئے ان کو مؤثر انداز میں نصیحت کرنے کا کام پھر بھی جاری رہنا چاہیے۔ یہاں تک میں ختم کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں پھر آپ کو سامنے پیش کروں گا اس کے بعد، یعنی وما ارسلنا من رسول سے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں صبح کی نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں درس قرآن پیش کر دوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ آخر میں مبروک شہر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔